ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوسف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ریختہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 12ویں جماعت کا سہ ماہی امتحان، جسے ہندی میں تریماسک پریکشا، جو جون میں یعنی 26/6/2025 کو لیا گیا، اس کو آج ہم لوگ حل کرنے والے ہیں، اور ایک ایک سوال کو جو ہے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی ملا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنا نمبر آپ کا جو ہے وہ معروضی سوال میں آ رہا ہے۔ تو بلا تمہید، بغیر تاخیر کیے ہوئے ہم لوگ آج کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 کیا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ نصابی کتاب کا پہلا سبق نذیر احمد کی کہانی ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی یہ خاکہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس شخص کا خاکہ لکھا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی اپنے استاد کا۔ سوال نمبر 3 ہے بہترین خاکہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی جس میں یہ ساری خوبیاں توازن قائم ہو، یعنی کہ جس میں سوانح ہو، جس میں آنکھوں دیکھے واقعات ہوں، یا جس میں شخصیت کی دلچسپ پہلو ہو۔ تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیں بہترین خاکہ کی جو ہے اسے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ درست ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مدرسہ میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی میاں دانی۔ مدرسہ میں میاں دانی پڑھتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے تعلیم دینے سے انکار کر دینے پر بھی فرحت اللہ بیگ ٹس سے مس کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی علم کا شوق ہونے کی وجہ سے۔ علم کا شوق ہونے کی وجہ سے آپشن سی اس کا درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اردو ادب کا شاہکار خاکہ کسے تصور کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے دوارا لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے آج کل عام طور پر کن لوگوں کے خاکے لکھے جا رہے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ادیبوں کے، شاعروں کے اور مشہور شخصیات کے۔ تو اس طرح سے آپشن ڈی جو ہے یہ درست ہو جائے گا، ان میں سے سبھی۔ سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی ان کے مضامین کے مجموعہ کا نام مضامین فرحت ہے۔ باقی 3 جو ہے وہ غلط ہے، اور سی جو ہے وہ درست جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی نذیر احمد کی کہانی۔ تو نذیر احمد کی کہانی اردو کا پہلا خاکہ ہے، باقی ٹوبہ ٹیک سنگھ، پرومس، ابراہیم سقا، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ افسانے کی مثال ہے۔ سوال نمبر 10 ہے فرحت اللہ بیگ شیرخوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ سوال نمبر 11 ہے مضمون کس طرح کا ادب ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ غیر افسانوی ادب ہے، آپشن بی درست ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کس تحریک نے مضمون کے لیے موافق ماحول قائم کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، سر سید تحریک۔ سوال نمبر 13 ہے خاک کے تہ میں کون سا نایاب خزانہ دبے ہوئے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مٹی کا تیل، جو کہ خواجہ حسن نظامی کے ذریعے لکھا گیا ایک مضمون ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ راک فیلر کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی مٹی کے تیل۔ یہی مٹی کے تیل مضمون مٹی کے تیل سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے تجارت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی تاجر کہتے ہیں۔ تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے کہ مٹی کا تیل کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 17 ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ تو اس کا درست جواب آپشن ڈی ہے، آپشن ڈی،
यानी उनके वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा, ये भी सही है। वो 1878 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुई, ये भी सही है। और अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और वो इसी नाम से मशहूर, ये भी दुरुस्त है। तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 18 है कि इनमें से कौन अदीब श्री कृष्ण पर किताब लिखे हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 19 है कि दर्ज झेल में कौन सा हक़ाइक़ सही है? कौन सा हक़ाइक़ सही है? इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब के मशहूर नाविल निगार हैं, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त होगा, है ना। बाकी 3 जो है वो गलत हैं और ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 20 है मिट्टी का तेल के मजमून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में क्या सही है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यानी इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। उन्होंने दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया था, उन्होंने हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, उन्होंने हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत सीखा था। तीनों का तीनों सही है। उसके बाद सवाल नंबर 21 है मजमून निगार के मुताबिक पेट के खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, जो कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों से लिया गया है। सवाल नंबर 22 है कि इफ़्तार किस लफ्ज़ से निकला है? इफ़्तार किस लफ्ज़ से निकला है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, फतूर से, लफ्ज़ फतूर से निकला है। सवाल नंबर 23 है नाश्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है नाश्ता। सवाल नंबर 24 है भूख तोड़ने की इस्तिलाह, है ना, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी नाश्ता। सवाल नंबर 25 है कलमी किताब से क्या मुराद है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाथ से लिखी हुई किताब को कलमी किताब कहा जाता है। सवाल नंबर 26 है रिसाला अल पंच किस शहर में शाये हुआ करता था? इसका दुरुस्त जवाब है पटना, है ना, पटना इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 27 है कि सर सैयद सुलेमान नदवी अपने मजमून में लिखते हैं मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की। यहाँ पूरब की ज़बान से क्या मुराद है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी पूरब की ज़बान से अरबी मुराद है और वहीं पश्चिम से मुराद जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान है। सवाल नंबर 28 है सैयद सुलेमान नदवी के ताल्लुक़ से क्या सही है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। यानी शिबली नोमानी उनके उस्ताद थे, उनकी वाबस्तगी अल हिलाल से भी रही है। मुख्तसर अलालत के बाद उनका इंतकाल कराची में हुआ। ये तीनों का तीनों सही है। सवाल नंबर 29 है बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी नालंदा ज़िला में ये नालंदा में वाक़ है बस्ती दसना। सवाल नंबर 30 है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ये एक मजमून है, जो कि जिसे लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 31 है सुर्खी किसकी इस्तिलाह है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी उन्वान। सवाल नंबर 32 है कि किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत किस सिन्फ की खसूसियत है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी अफसाना। सवाल नंबर 33 है उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रेमचंद। और इसका पहला अफसाना जो है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। सवाल नंबर 34 है अफसाना के ताल्लुक़ से क्या सही है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। यानी वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए, फ़क्शन की ये सबसे मुख्तसर शक्ल है और इसका लाज़िमी उन्सुर वहदत तासुर है। ये तीनों का तीनों जो है इसकी खसूसियत है अफसाना की। सवाल नंबर 35 है हिंदू और सिख पागलों को किस मुल्क के हवाले किया जा रहा है? इसका दुरुस्त जवाब है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 36 है एंग्लो इंडियन पागल किस वार्ड में थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपियन वार्ड में। सवाल नंबर 37 है कि अफसाना टूबा टेक सिंह में किस पागल खाने की कहानी है? इसका दुरुस्त जवाब है लाहौर के पागल खाना की, है ना। ऑप्शन जो है वो बी दुरुस्त है।
سوال نمبر 38 ہے کہ بشن سنگھ کے مسلم دوست کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے فضل دین، آپشن اے درست ہے، فضل دین۔ سوال نمبر 39 ہے سعادت حسن منٹو کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ نگار ہے، آپشن بی درست ہے، افسانہ نگار ہے۔ سوال نمبر 40 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی پاگلوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 41 ہے صنف نظم کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ایک خیال کو سلسلے وار آگے بڑھانا، خیال کے ارتقاء کے بعد انجام تک پہنچنا اور ایک مخصوص عنوان طے کرنا، یہ تینوں کے تینوں خصوصیات جو ہے وہ نظم کے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 42 ہے کہ اردو کی پہلی جدید نظم کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا آپشن اے صحیح ہے، شب قدر، اور برکھا رود کو بھی جو ہے وہ مانا گیا ہے جو کہ الطاف حسین حالی کا، یہ دونوں کو جو ہے اردو کی پہلی جدید نظم میں رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے آزاد نظم ترقی کس تحریک کے زیر اثر ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے ترقی پسند تحریک، یعنی آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ شاعر نے نظم گفتگو کس کے نام منسوب کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ہندو پاک دوستی کے نام، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 45 ہے نظم گفتگو کس قسم کی نظم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ آزاد نظم ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 46 ہے گفتگو بند نہ ہو کے ذریعہ شاعر نے کس کے درمیان بات چیت بند نہ کرنے کا پیغام دیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہندو پاک، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے اس کے درمیان جو ہے شاعر نے بات کی ہے۔ سوال نمبر 47 ہے آزاد نظم کی خصوصیت کیا ہے؟ آزاد نظم کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ایک خیال یا موضوع کا اظہار کرنا، کئی قسم کے اصولوں کی پابندی سے آزادی، چھوٹے اور بڑے مصرعے استعمال کرنے کی آزادی، آپشن ڈی ان میں سے سبھی خصوصیت آزاد نظم کی ہے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی یہ تینوں کے تینوں خصوصیت جو ہے یہ آزاد نظم کی ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ نصاب میں شامل شاعر علی سردار جعفری کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی وہ بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے، وہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم شاعر تھے۔ اس کے بعد سی میں ہے آزاد نظم کی حیات میں انہوں نے بہترین شاعری کا سرمایہ یادگار چھوڑا، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ علی سردار جعفری کے بارے میں صحیح ہے۔ سوال نمبر 49 ہے کہ نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک نظم ہے علی سردار جعفری کا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 50 ہے نظم میرا سفر کا شاعر کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے علی سردار جعفری، آپشن سی درست ہوگا، یعنی نظم گفتگو اور میرا سفر یہ دونوں کا دونوں جو ہے علی سردار جعفری کا ہے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ شاعر کے مطابق موت سے قبل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپشن اے بی سی تینوں کا تینوں صحیح ہے نا، یعنی آپشن ڈی جو ہے وہ صحیح ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، زبان سے اس کی گویائی چھن جاتی ہے، خون کی رفتار اور دل کی دھڑکن تھم جاتی ہے، یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ درست ہیں۔ سوال نمبر 52 ہے کہ نظم میرا سفر کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہے اس نظم کا پہلا مصرع پھر ایک دن آئے گا ہے، اس نظم کے شاعر علی سردار جعفری ہیں، اس میں شاعر موت کے سفر کی معنویت کو پیش کیا ہے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ان میں سے سبھی صحیح ہیں۔ سوال نمبر 53 ہے کہ غالب اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو یہ بہت سوال پرانا ہے نا اور آتے رہتا ہے نا، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی فارسی، اردو اور فارسی میں جو ہے مرزا غالب نے شاعری کی تھی۔ سوال نمبر 54 ہے کہ غزل کس صنف سے پیدا ہوئی ہے؟ تو قصیدے کے تشبیب سے جو ہے غزل نکلی ہے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ غزل کے تعلق سے کیا صحیح ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ڈی ہوگا، ہے نا، اس کا درست جواب ڈی ہوگا، یعنی اس کے ہر شعر میں خیالات بدل جاتے ہیں، اس کا کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے، اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرع عام طور سے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہ تینوں کے تینوں صحیح ہیں، اس لیے جو ہے نا آپشن ڈی جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 56 ہے درج ذیل میں کون سا حقائق غلط ہے؟ اب یہاں غلط کو چھانٹنا ہے، تو اس کا درست جواب ہے کہ
آپشن سی، یعنی والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نصر اللہ بیگ خان نے غالب کی پرورش کی. بڑے بھائی نہیں بلکہ ان کے چچا تھے. نصر اللہ بیگ خان جو ہے ان کے چچا تھے اور انہوں نے ان کی پرورش کی. تو یہ جو ہے بڑے بھائی نہ ہو کے چچا ہے، تو یہ غلط ہوگا آپشن سی. اس کے بعد سوال نمبر 57 ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اس مصرع میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہونا چاہیے ہے نا، یہ آپشن ڈی ہے نا، بادشاہ سے، چونکہ ہے نا یہ بہادر شاہ کے ظفر کے یہ دربار سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے غالب گمان ہے کہ یہ جو ہے بادشاہ سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد سوال نمبر 58 ہے کہ شاعر نے خود کو وظیفہ خار کہا ہے، تو اس کا درست جواب ہے غالب نے، آپشن بی درست ہے. سوال نمبر 59 ہے کہ درج ذیل میں کون غالب کی شامل نصاب پہلی غزل کا قافیہ نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے چاکر، آپشن ڈی درست ہے. سوال نمبر 60 ہے کہ غالب نے پینشن کے سلسلے میں کس شہر کا سفر کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ کلکتہ کا سفر کیا، آپشن ڈی درست ہے. سوال نمبر 61 ہے علی سردار جعفری 1967 میں پدم شری سے نوازے گئے، اس جملے میں استعمال پدم شری کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ خطاب ہے، جو حکومت یا بادشاہوں کے دربار سے دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں. سوال نمبر 62 ہے کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، اس مصرع میں غالب کیا ہے؟ تو اگین یہ جو ہے یہ تخلص کی مثال ہے، آپشن بی درست ہوگا. سوال نمبر 63 ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جو ہے خطاب کہتے ہیں، آپشن بی درست ہے. سوال نمبر 64 ہے کہ شاعر اپنے اشعار میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تخلص کہتے ہیں، آپشن ڈی درست ہوگا. سوال نمبر 65 ہے کہ شاعر کی جمع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی شعراء. سوال نمبر 66 ہے کہ اردو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو اس کا لفظی مطلب ہے لشکر، آپشن اے درست ہوگا. سوال نمبر 67 ہے امتحان گاہ قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہ اس میں ظرف کی مثال ہے، آپشن بی درست ہوگا. سوال نمبر 68 ہے کہ دو ایسے الفاظ جن کا تلفظ ایک جیسا ہو لیکن املا اور معنی مختلف ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم صوت الفاظ کہتے ہیں، آپشن اے درست ہوگا. 69 ہے، سوال نمبر 69 ہے کہ عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی عرض الف ر ضاد، جس کا معنی زمین ہوتا ہے. سوال نمبر 70 ہے، 70 اور آخری، کہ وہ لفظ جو اسم کے بدلے میں استعمال کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اور اسے ضمیر کہتے ہیں، آپشن بی درست ہوگا. تو ناظرین یہ 70 اور معروضی سوال تھے، جس میں سے جو ہے 40 کا دینا تھا. آپ کا کتنا صحیح ہوا وہ بتائیں گے، اور کیسا لگا یہ ویڈیو ساتھ میں وہ بھی بتائیں گے، اور اچھا لگا ہو، بہتر لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اور جو ہے اسی طرح ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے میں آپ تک پہنچاتا رہوں. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں میں جو ہے اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.